کے طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ علم سیکھنا بھی ہے اور علم کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اصول علم دین پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کے متعلق کوئی واقعہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکما کی ایک جماعت ایک شخص سے تنگ آ کر ایک گھر میں چھپ گئی۔ اس شخص نے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر چھت پر چڑھ کر روشن دان سے ان کی باتیں سننے لگا تو انہی دوران برف و بارش شروع ہو گئی۔ اس نے اس پر صبر کیا۔ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اسے حکما کا سردار بنا دیا۔ جب بھی حکما کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا وہ اس کے پاس تشریف لاتے اور اپنا فیصلہ کرواتے۔ کیا بات ہے! حکما کی ایک جماعت ایک شخص سے تنگ آ کر ایک گھر میں چھپ گئی۔ اصول علم دین کے جذبے کے تحت یہ شخص اس گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور روشن دان سے ان حکیم لوگوں کی، ان علم والوں کی باتیں سننے لگا۔ علم دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا اسے۔ برف باری شروع ہو گئی، سردی کے نہ دیکھا بلکہ اس نے صبر کیا تو اللہ پاک نے اسے حکما کی جماعت کا امام بنا دیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جب دین کا کام کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں یا جناب نیکی کے راستے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، اور مشکلوں پر صبر کریں تو اللہ پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ اب باری ہے جناب سرگودا والوں کی، اپنا پڑھا ہوا ایک لفظ بھی نہ بھول سکیں، اس سے متعلق کوئی دعا بتائیں۔ کیا بات ہے جناب! آج تو بہت سارے لوگوں کو یہ دعا پتہ چل جائے گی کہ کوئی بھی لفظ پڑھے اور وہ بھول نہ سکیں، یاد ہو جائے۔ طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا کام آئے گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پڑھا ہوا ایک بھی لفظ نہ بھولے تو اسے چاہیے کہ مطالعہ کرنے سے پہلے یہ کلمات کہہ لیں: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیا بات ہے! اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اور اچھی باتیں ہمیں یاد رہے۔ قرآن پاک پڑھیں تو تمہیں یاد ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طلباء کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کے طلبہ کرام کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے: اے حکمت کے سرچشموں جن کے لباس، اے حکمت کے سرچشموں اندھیروں کو چراغو جن کے لباس پرانے اور دل تر و تازہ ہیں، جو ہر قبیلے کے پھول ہیں۔ کیا بات ہے! بڑوں کی بڑی باتیں جب آپ طالب علموں کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے: خوش آمدید اے حکمت کے سر چشموں اور اندھیرے کے چراغوں جن کے لباس پرانے لیکن دل تر و تازہ ہیں اور جو ہر قبیلے کے پھول ہیں۔ ہمیں بھی طلباء علم دین کا اسی طرح پیار سے خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں علم دین کے لیے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے اور لاکھوں بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کو ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کو دعاؤں سے اور حوصلہ افزائی سے نواز کر یہ برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تین سوال وہ دونوں ٹیموں نے پراپر جواب دے دیے ہیں، مگر اگلے سوال جو ہیں وہ تھوڑے سے سلیبس سے ہٹ کر ہیں، جو آپشن کے ساتھ ان کو دینے ہوں گے۔ اگر آپشن دے کر جواب دیں گے تو 2 نمبر نہیں ملیں گے، 1 نمبر ملے گا۔ وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے۔ دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں۔ دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن بھی دیں گے۔ آپشن دے دیں جناب، آپشن ہے 19، 10 اور 22۔ 19 ہے، 10 ہے یا 22 ہے؟ دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد 19۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا اللہ نے چاہا دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جن کو لڑائی میں، جن کو یعنی جنات، جن کو لڑائی میں ہرانے والے صحابی کا نام پتا ہے، یعنی جن سے لڑائی کی اور جن کو ہرا دیا، وہ کون سے صحابی تھے؟ آپ چاہیں تو اس میں آپشن بھی لے سکتے ہیں۔
या पढ़ेंगे जैसे आप कहें जी, 3 ऑप्शन है, हजरत मुआज बिन जबल, हजरत उमर फारूक या हजरत अली रदी अल्लाह तआला। इन तीनों में से एक सहाबी वो हैं जिन्होंने जिन के साथ लड़ाई की और उसे हरा दिया। देखिए ये वो मालूमात है जो शायद हम में से बहुत सौ को नहीं पता होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने को मिल रहा। अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया नबी पाक के सहाबा को। हजरत मुआज बिन जबल, आपका कहना है हजरत मुआज बिन जबल, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन के साथ लड़ाई में उनको हराया, और जनाब ये गलती हो गई है। अब आपकी बारी है। दज्जाल कितने दिन में तमाम रूए जमीन का कष्ट करेगा? कयामत से पहले दज्जाल ने आना है, ये कयामत की बड़ी निशानी है। ये पूरी दुनिया का एक राउंड लगाएगा, और ये कितने दिनों में पूरी जमीन का कष्ट करेगा? 40 दिन। जनाब आपने कहा 40 दिन है। पहले ऑप्शन दिखाता हूं आपको। 3 ऑप्शन हैं, 15 दिन, 30 दिन या 40 दिन। आपने कहा 40 दिन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। एक और डरा देने वाला सवाल, दोज़ख में कितनी वादियां हैं? दोज़ख में कितनी वादियां हैं? अल्लाह मुझे और आपको दोज़ख से महफूज फरमाए, लम्हा भर भी उसमें दाखिल ना फरमाए। चाहे तो ऑप्शन दीजिए, चाहे तो विदाउट ऑप्शन जवाब दीजिए। ऑप्शन 50,000, 10,000 या 70,000। दोज़ख में कितनी वादियां हैं? 50,000, 10,000 या 70,000? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70,000। 70,000 वादियां हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हमें दोज़ख से महफूज फरमाए। मिलकर दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, यहाँ तो सवालात पूरे हो गए हैं। अब आपकी बारी है। कुछ सवालात यहाँ हासिल में आने वाले, बड़ी तादाद में जो आशिकाने रसूल आए हैं, बड़ी तादाद में खड़े भी हैं। मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है, बहुत लंबा सिलसिला है। आप इतनी देर खड़े नहीं रह सकेंगे। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वो बैठ जाए, ताकि आप प्रॉपर सीख सके। अभी तो बहुत कुछ आगे होना है। जनाब सैयद साहब सवाल कीजिए और जवाब दीजिए। ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किरोड़ मक्का में जाना आसान था, वापसी आना मुश्किल था तमाम में, तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। पर हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है, और इस सवाल के जवाब दुरुस्त देने वाले को इंशाल्लाह हम देंगे गिलाफ काबा के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमुआ। पहला सवाल ये है, बताइए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे इतने सारे हाथ उठे हैं, अच्छी नीयत अगर पेश करेंगे। माहे काफिला है ना, काफले की भी नियत साथ साथ हो जाए। मदनी काफले की नियत भी पेश करनी है, और जितनी 12 माह 12 दिन 30 दिन की, क्या बात है। मदीना मदीना जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतनी अच्छी नियत पेश करनी। इंशाअल्लाह मैं 12 दिन के मदनी काफले में सफर करूंगा, और तारीख भी मिल जाए, कोई तारीख या महीना पता चल जाए। इस महीने में दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे? नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में। माशाअल्लाह। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। सूरह कौसर है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ काबा के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमुआ पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए एक सवाल हम और करते हैं, फिर बाहर जाके सवाल भी करते हैं इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल ये है, ये बताइए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नातिया दीवान के मजमुए का नाम क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नहीं, बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हो। बताएंगे। जी। जो हाथ उठाए आपने उठे ऊपर बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती अहमद जिनका माशाअल्लाह, ये हुई ना बात। जी माशाअल्लाह इन्होंने कहा दीवाने सालिक, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह इन्हें भी इंशाअल्लाह यही तो पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। सही साहब आप बाहर जाएं, और जो बाहर है स्लाइड में उनसे भी हम एक आध सवाल करते हैं। जब तक इंशाअल्लाह नाज़रीन आइए हम अपना स्कोर बोर्ड देखते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता? सात नंबर है मुल्तान के, 9 नंबर है सरगोदा वालों के। आइए कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं।
اور شکریہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں بڑے پیارے پیاری ہم باتیں کرتے ہیں اور خاص طور پر اس میں اشعار سنتے ہیں، عشق رسول میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سید صاحب آپ پہنچ گئے باہر ماشاءاللہ؟ چلیں آپ دکھائیں ناظرین کو ہمارے کتنے سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ مارکی کے باہر ٹھنڈ بھی ہوگی، لیکن آپ بھی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی۔ جی سید صاحب یہاں پر انشاءاللہ جو عاشقان رسول موجود ہیں سوال کے جواب کا دینے کے لیے تیار ہے سارے؟ چلیں دیکھیں تیار تو ہے، جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ عرصہ کا سوال ہے۔ ایک سوال ہم یہ کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیے۔ آپ بتائیں گے؟ فوراً ہاتھ اٹھیے ماشاءاللہ۔ نام بھی پوچھیے، کہاں سے آئیں گے بھی پوچھیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی احمد علی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کے پہلے 12 دن کے قافلے میں جاؤں گا۔ کیا بات ہے، حاصل پور والوں نے اب تک تو ریکارڈ قائم رکھا ہے، دل خوش ہو رہا ہے کہ ہر صحیح جواب بھی دے رہے ہیں اور 12 دن قافلے کی نیت بھی کر رہے ہیں۔ زندہ باد حاصل پور والوں ماشاءاللہ۔ جی اب جواب دیجیے۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ انہیں بھی انشاءاللہ یہ مبارک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک سوال میں کروں گا سید صاحب، 12 دن قافلے کی نیت سے باہر جو اسلام میں موجود ہے وہ جواب دے دیں۔ اصحاب بدر کی تعداد کیا تھی؟ اصحاب بدر کی تعداد دیکھیں کون بتاتا ہے۔ اور پھر میں نے سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک نیت بھی کروانی ہے انشاءاللہ، بڑی پیاری نیت کریں گے انشاءاللہ اصحاب بدر کی نسبت سے۔ جی ماشاءاللہ اچھی نیت بڑھ گئی ہے۔ اچھا 12 دن سے اب یہ 30 دن کی طرف چلے گئے۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ زندہ باد۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجادہ تاری بہاڑی سے حاضر ہوں ماشاءاللہ۔ یا سیدی ایک ماہ کے مدنی قافلہ انشاءاللہ 12 دسمبر سے سفر جاری ہوگا ماشاءاللہ۔ اور اصحاب جو کہف کی تعداد اصحاب بدر 313 تھی۔ جی اصحاب بدر کی تعداد 313، جواب کا بالکل درست ہے۔ اور میں یہاں ایک نیت یہ کروانا چاہوں گا کہ علماء فرماتے ہیں بڑا خاص عدد ہے، یاد رکھیے گا، اس عدد پہ بہت راز ہے۔ 313 اصحاب بدر کے نام پڑھ کر اگر آپ کسی مشکل میں ہونا تو ان کے نام پڑھ کر دعا کریں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کی نسبت سے ایک نیت کرنی ہے کہ علماء کہتے ہیں جو کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لیا کرے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نیک اعمال میں بھی یہ نیک عمل ہے، تو میں بھی نیت کروں، یہاں موجود اور دنیا بھر میں جتنے ناظرین ہیں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں درود پاک پھر برکتیں دیکھیں انشاءاللہ کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ چلے جناب اب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ عشق کے بول کی طرف۔ سرگودا والوں سے پہلا شعر سنیں گے، وہی سر بر سرے محشر بلندی پائے گا جو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سر پر محشر بلندی پائے گا جو سر یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہو۔ کیا بات ہے، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا، جناب درست دے دیا ہے۔ یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، جناب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے سرگودا والوں کی، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، جناب درست دے دیا ہے۔ سلام شوق کہنا
भी रो रो कर सलाम जो कहना आजियो मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में हुए जाना में गरीबा चाक सीना चाक पहुँचू कुए जाना में गिरेबा चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में जनाब दुरुस्त दे दिया पहुँचू कुए जाना में गिरेबा चाक सीना चाक मैं पहुँचू मुझको शौक तड़पा कर मदीने में जुर्म इस्यां पे अपने लजाता हुआ और उसके निदामत बढ़ता हुआ तेरी रहमत पे नजर जमाता हुआ जुर्म पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मदीने हाजिरी देनी कैसे है, आका की बारगाह में हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए। आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत ने कलाम कमाल का लिखा, जुर्म इस्यां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुर्म इस्यां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ जुर्म इस्यां पे अपने लजाता हुआ और अश्के तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर तेरा गुनाहगार है। कुछ ना सजदों की सौगात है और न कुछ सुहद तकवा मेरे पास सरकार है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर सर पे गुनाहों का अंबार। बड़ा खूबसूरत एक सोच दी है अमीर अहले सुन्नत ने। लोग मदीने जाते हैं, काश की कैफियत बने कि किस दरबार में जा रहा हूँ, वहां जाकर पेश क्या करूंगा। है दुनिया में कोई अपने प्यारे के पास जाता है तो कोई गिफ्ट लेकर जाता है, हम नबी पाक के दरबार में जा रहे हैं, सजदों की सौगात भी नहीं है, कोई नेकियों का तोहफा भी नहीं है, बल्कि गुनाहों का अंबार है। बस आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और नबी पाक से शफाअत की खैरात तलब करनी है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ सुहद तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद तकवा सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर
عطا فرمائے, رقت قلب والی اور مقبول حاضری عطا فرمائے. طیبات کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. اس شعر کو سمجھیے گا ناظرین. قیامت کا دن جب قیامت قریب آئے گی نا, تو قیامت سے پہلے تقریباً دنیا میں آفتیں ہوں گی, مصیبتیں ہوں گی, کیونکہ دجال بھی گھوم رہا ہوگا, مگر مدینہ وہ ہوگا جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبہ کے سوا سب باغ پامال خزاں ہوں گے. دیکھو گے اے طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. دیکھو گے جہاں والو جب عہد خزاں آیا, جب خزاں کا دور بھی آئے گا نا, تو انشاءاللہ مدینہ اسی طرح چمکتا دمکتا رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. سر اور وہ سنگ در, آنکھ اور وہ بزم نور. سر اور وہ سنگ در, آنکھ اور وہ بزم نور. ظالم کو وطن کا خیال آیا تو کہاں آیا. ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت کی کمال کی بات دیکھیں کہ بندہ جب مدینے میں ہوتا ہے اور وہاں جا کے جب گھر جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوچو تو صحیح, سر کہاں تھا؟ سر وہاں تھا کہ جہاں پیارے آقا کا در کا سنگ تھا, سنگ در تھا. اور آنکھ کہاں تھی؟ وہ بزم نور دیکھ رہی تھی. وہاں جا کر کیوں وطن کے بارے میں دھیان آیا؟ ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا. جواب درست دے دیا ہے. سر اور وہ سنگ دے, آنکھ اور وہ بزم نور سے, اور وہ سنگ دے, آنکھ اور وہ بزم نور. ظالم کو وطن کا تو کہاں آیا. ظالم کو وطن کا آیا تو کہاں آیا. طیبہ کے سوا سب پامال فنا ہوں گے. طیبہ کے سوا سب پامال فنا ہوں گے. دیکھو گے چمن والو, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. اب باری ہے کچھ طرز سنائی جائے گی دونوں ٹیموں کو, اور وہ طرز انہوں نے پہچاننی ہوگی. باری سرگودا والوں کی ہے, غور سے سنیے یہ کلام کون سا. آپ کا شوق رکھتا ہے تاکہ طرز سے بھی پہچان لے کے کلام کون سا. دیکھ لیے حشر میں عزت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. یہ بھی کلام میرا خیال اس طرز پہ آ جائے گا. دوبارہ طرز سنائیے گا. ویسے تو پیش ہم کشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یہ وہ طرز کلام ہے, لیکن عرش حق بھی ذرا اس طرز پہ سنا دیں. عرش حق, عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس کلام لیکن دیکھنی ہے حشر میں, جس سے محبت ہوتی ہے نا, مطلب اس کو عزت ملے, اس کو مقام ملے, اور آقا کو تو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا. تو وہ شام کیا سوچتے کہ قیامت کے دن جو میرے آقا کو مقام ملے گا نا سارے عالم کے سامنے, ہم نے وہ عزت بھی دیکھنی ہے اور اپنے دلوں کو اور انشاءاللہ جلا بخشیں گے کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بلکہ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں جب نبی پاک آئیں گے نا قیامت کے دن, تو گناہگار جن کو بیڑیاں لگ رہی ہوں گی, جن کے لیے جہنم کا حکم سنا دیا گیا ہوگا,
لیکن جب آقا آئیں گے اور اشارہ فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ طرز میں بھی سنتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، قید میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور جب آقا آئیں گے اور شفاعت فرمائیں گے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ملتان والوں کی باری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے اسلام بھائی یہاں ہیں بہت بڑی تعداد میں باہر ہے۔ حاصل پور والوں آپ نے چھوٹا انتظام کر لیا ہے، آپ کو کوئی اسٹیڈیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ باہر شاید اتنے لوگ ہیں کہ پورا ایک سلسلے کی کراؤڈ تو باہر، اور ظاہر ہے ان کو جب باہر والوں کی بھی جگہ نہیں ملے گی تو میں معذرت کروں گا، پھر آپ اپنے گھر جا کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ، کیونکہ لائیو تو آ ہی رہا ہے، جن بھائیوں کو باہر جگہ نہ ملے پنڈال میں، باہر بھی فل ہو گیا ہے، تو اب اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھیں، گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، شاید ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس محبت کا اظہار کر کے اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے۔ چلے جناب ملتان والوں کو ترس سنائیے۔ ظاہروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ترس سے سنائیے۔ ظاہروں پاس سے ادب رکھو، ظاہروں پاس سے ادب رکھو، ظاہروں پاس سے ادب رکھو، جانے دو ظاہروں پاس سے ادب رکھو، بس جانے دو۔ ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو۔ یہاں ٹیموں نے زبردست جوابات دیے ہیں۔ کیا حاصل پور والوں کو کچھ اشعار پوچھے، بتائیں گے آپ کو؟ یاد ہے کچھ اشعار؟ چلے آپ سے آسان شعر پوچھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آج دیکھیں، آج ٹرینڈ یہی رہے گا، جواب دینے والا مدنی قافلے کی نیت بھی، قافلے کی نیت بھی اور تاریخ بھی۔ ماہ مدنی قافلہ ہے نا، ماہ قافلہ انشاءاللہ میری بھی کل نیت ہے، آپ ہی کے ڈویژن میں انشاءاللہ قافلے میں سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو سب سفر کریں انشاءاللہ اور قافلے میں جا کر برکتیں لوٹیں۔ اچھا جناب شعر پوچھتا ہوں اور آسان شعر ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ اتنا آسان آپ نے پوچھ لیا تو 30 دن کا مدنی قافلہ ہونا چاہیے۔ چلے ذرا کوئی دے دے 30 دن قافلہ، منع تھوڑی 12 ماہ کے قافلے کی بھی اجازت ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ ذرا جی نیگوشیشنز ہو رہی ہے قافلے پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نام کیا ہے آپ کا، کہاں سے آئے؟ محمد ساجد بشیر، اچھا کہاں ہوتے ہیں آپ؟ فیضان مدینہ حاصل پور۔ اچھا اور قافلے میں بھی کوئی سفر ہے نا؟ ہاں جی 30 دن۔ کیا بات ہے جناب، آئیے مل کر سنائیے شعر، سب مل کر پڑھیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا،
ایک طرز آپ کو بھی سنائی جائے گی حاصل پور والوں، اور آپ نے بھی طرز پہچاننی ہے. بتائیے یہ کلام کون سا ہے؟ جی کیا خوبصورت کلام. جی سید صاحب اس کے بعد باہر بھی جائیے گا، وہاں والوں سے بھی ایک شعر سنیں گے. جی چھوٹے سے بچے نہ دو چلے سنیں سنائیے. آپ کو لے کے جائیں گے پھر لگتا ہے کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوثر فتح کالونی سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کلام کون سا ہے یہ؟ دوبارہ سننا ہے. آپ کھڑے بھی ہو گئے اور میں تو پنج تن کا کیا ماشاء اللہ سارے پنجتن کے غلام. یہ شعر ہم آپ سے طرز میں سنیں گے. اچھا آپ سے سنیں گے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جی سید صاحب باہر پہنچ گئے آپ؟ چلے جناب دیکھیں ہم باہر ٹھنڈ میں بیٹھے عاشقان رسول ایسا کرتے ہیں، ان سے ایسا شعر سنتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جس میں عشق رسول کی حرارت پیدا ہو جائے. ایک ایسی آگ ہے جو آگ بجھا دیتی ہے. کون سی آگ ہے اور وہ کون سی آگ بجھائے گی؟ سردیوں میں آگ کی ضرورت تو ہوتی ہے نا. ایک اور آگ بھی ہے جو انشاءاللہ جہنم کی آگ بجھائے گی. شعر یہ ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اگر یہ جواب درست دے دینا ایسا جی تو انشاءاللہ یہ مبارک تبرکات کے ساتھ ساتھ سوغات مدینہ بھی دیں گے. ارے واہ بھائی واہ. شعر تھوڑا مشکل ہے دیکھیں کیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ماشاءاللہ ہے موجود ہے. چلے جناب اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے فوجیوں والا. شعر سنائیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، تو آگ بجھا دے گی وہ آگ. کیا بات ہے کیا بات ہے. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کوئی نہیں محاورہ ہے کہ سستے چھوٹ گئے یار آج بچت ہو گئی. اس محاورے کو کیسے استعمال کیا کہ اے عشق رسول تیرے صدقے ہم جہنم کی آگ سے جلنے سے سستے چھوٹ گئے. کیسے چھوٹ گئے؟ کہ دل میں نبی پاک عشق کی آگ لگا دی ہے، انشاءاللہ یہ آگ اس آگ کو بجھا دے. اللہ ایسی عشق رسول کی آگ نصیب فرمائے. جواب انہوں نے درست دیا ہے. طرز میں سنتے ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے. آگ بجھا دے گی انشاءاللہ. جناب آئیے اسکول بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں سید غلام قادر بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی
हासिलपुर में आपकी आमद मरहबा, खुश आमदीद। मुझे आपका प्रोग्राम ननी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं बड़ा होकर और मैं दीन बनूंगा। हम सब घर वाले मिलकर देखते हैं डॉक्टर इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह, यही तो हम चाहते हैं कि इल्म दीन का शौक पैदा हो। तो कहते हैं लोग एक बात करते हैं, यार खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए। सच्ची बात ये, खानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, बल्कि हर घर में एक आलिम दीन या इस्लामी बच्चा हो या बच्ची हो या वालिदैन में से कोई बन जाए, पूरी फैमिली के इंशाल्लाह भाग जाग जाएंगे। तो दावत इस्लामी इल्म दीन की शमा को रोशन कर रही है। आइए हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बड़ी अजीम हस्ती है इस इलाके में, उनका बड़ा नाम है। अल्लाह उनके बाजार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। सेगमेंट का नाम है फैज़ान ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। माशाअल्लाह, चिश्तिया शरीफ बड़ा मशहूर ये इलाका है और इन्हीं के नाम की वजह से इसे शरीफ कहा जाता है। वहाँ इनका मज़ार भी है। आइए जनाब, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत कब हुई? इन बुजुर्गों की सीरत के बारे में हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस सेगमेंट में सीखने को मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत 14 रमज़ान मुबारक 1142 सन हिजरी में हुई। 14 रमज़ान मुबारक 1142 सन हिजरी में हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का तारुफ बताएं। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद का नाम इमदाद बिन तातार था और आप बाअसर और मशहूर कौम खरल से ताल्लुक़ रखते थे और आपकी वालदा का नाम आकिल बीबी बिनते मियां कमाल था और आप चट्ठा कौम से ताल्लुक़ रखते। क्या बात है, कि खानदान के बारे में भी मालूमात मिल रही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम बताएं। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर मुर्शिद का नाम फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल कब हुआ? नीज आपका बाजार शरीफ कहाँ वाक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल 3 ज़िलहिज्जा 1205 ईस्वी को हुआ। आपका मज़ार मुबारक चिश्तिया शरीफ 3 ज़ुल्हिज्जा 1205 हिजरी में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 63 साल आपकी उम्र मुबारक रही आपने दुनिया में। उसके बाद आपने पर्दा फरमाया। अल्लाह करीम के फैजान से हमें माला माल फरमाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वक्त हुआ है, बिलखुसूस हमारे जो बच्चे हैं वो भी गौर से देखेंगे और यहाँ हाजरीन भी बहुत गौर से देखेंगे। एक बड़ा मैसेजफुल हमने एक वीडियो पैकेज, एक खाका बनाया है और उसमें बहुत कुछ सीखने को है। आइए देखते हैं किड्स मदनी चैनल, ये बच्चों का मदनी चैनल है, उस शोबे की तरफ से हम सब के लिए एक खूबसूरत पैगाम आया है। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, इरफान भाई हैं घर पर? वालेकुम सलाम जी, आ जाओ अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले अकेले क्या देख रहे हैं आप? वैसे मैं कुछ देख नहीं रहा बल्कि किसी से बातें कर रहा। ओहो बातें, हमें भी तो पता चले किससे हो रही है बातें। मैं अपने एक ऐसे दोस्त से बात कर रहा हूँ जो ना सिर्फ एक अच्छा दोस्त है बल्कि वो एक टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, स्कॉलर भी है, रिसर्चर भी है, शायर भी है, राइटर भी है, डिजाइनर भी है और एंटरटेनर भी है। आखिर ऐसा कौन सा दोस्त है जिसमें इतनी सारी खूबी है? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास इतनी नॉलेज है कि इससे जो भी पूछो, चाहे दीन के बारे में हो या दुनिया के बारे में, ये सब कुछ बता देता है और कुछ बनाने का कहो तो फौरन बनाकर दिखा देता है। वाह यार, AI तो बड़ी कमाल की चीज है। जब ये सब कुछ बना के दे सकते हैं तो मैं इससे अपने लिए एक अब्बू बनवा लेता हूँ। अब्बू? वो क्यों? आपके तो वो है ना? हाँ है तो सही, मगर मुझे ऐसे अब्बू चाहिए जो मुझे टाइम दे, मुझसे बातें करें, मेरे साथ खेले। लेकिन मेरे अब्बू तो जॉब की वजह से बिजी रहते हैं ना, मुझे टाइम ही नहीं दे पाते। अच्छा, तो ये मसला है। ये मसला AI नहीं बल्कि आपके अब्बू ही हल करेंगे। वो कैसे? आप अपने अब्बू से बात कीजिए, वो टाइम दे देंगे।
तो आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैं अपने अब्बू से बात करके देखता हूँ, आइडिया अच्छा है आपका। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत? इतनी रात को कुछ जाग रहे? जी आपके इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? जी अब्बू मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या बात? सुबह बात करेंगे ना? नहीं नहीं अब्बू अभी करनी है आपसे। ठीक है चलो। जी फरमाइए, क्या बात करनी थी आप? अब्बू मुझे आपसे ये पूछने हैं कि आप एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं? ये क्या बात है बेटा? बताए ना अब्बू। 10,000। अच्छा अब्बू आप एक मिनट बैठिए, मैं आया। अब्बू 500 रुपये दीजिए। क्यों बेटा? दे दो सही आप अब्बू। ये लीजिए। ये लीजिए अब्बू, ये पूरे 10,000 रुपये हैं। क्यों बेटा? अब्बू याद रखिए, इसके बदले मुझे अपने एक दिन दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ खेल सकूं, आपसे बातें कर सकूं, और बच्चों की तरह मेरा भी दिल चाहता है मैं अपने अब्बू के साथ खेलूं, टाइम स्पेंड करूं। आंसू को छुपा के पलकों में मेरे आगे मुस्कुराते। आई एम सॉरी बेटा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। अरे काम करते हैं, हफ्ते में मैं तुम्हें कुछ टाइम दे दिया करूँगा, बल्कि महीने में एक दिन ऐसा रखते हैं कि तुम और मैं पूरा दिन साथ रहेंगे, साथ में गुजारेंगे। जी बल्कि दावत इस्लामी माह काफिला बन रहा है, क्यों ना हम उसका हिस्सा बन जाए। काफिले में नमाज, रोजा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी अच्छी सुन्नतें और नेक नेक बातें सिखाई जाती हैं। तो क्यों ना हम 3 दिन के काफिले में शामिल हो जाते हैं। भाई इस तरह ये होगा, 3 दिन हम नेकी की बातें सीखेंगे और हम दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। कैसा? जी जी। अच्छा ये बताओ कि 9,500 रुपये कहाँ से हैं आपके पास? आप और मम्मा जो पॉकेट मनी देते हैं ना, उसमें से जमा कर करके। तो ठीक है, आज ये 500 रुपये मिला लो इसमें और 10,000 में, ठीक है? ये लो आराम हो चुकी है, आराम हो चलो। जी थैंक यू। जी नाजरीन, ये एक खाका था, उसमें बहुत कुछ हमारे लिए था। सबसे पहले ये उन वालिदैन के लिए मैसेज है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। आज काम काज में अपनी मसरूफियात में तो मसरूफ हैं, मगर बच्चों के लिए वक्त नहीं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अपने बच्चों के आप अच्छे दोस्त बन जाएं इससे पहले कि उनके बुरे दोस्त बन जाएं। अपने बच्चों को आपको सब कुछ बताएं कि जो उनको जानना जरूरी है, इससे पहले कि वो बाहर से गलत मालूमात लेकर अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने आमाल को बर्बाद करें। आज कुछ लोग वालिदैन ऐसे हैं जो फकत दुनिया के लिए वक्त दे रहे हैं और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है
اور بچے بعض اوقات برے ماحول کی وجہ سے برائی میں چلے جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ آخر میں بڑا خوبصورت میسج تھا کہ کیوں نہ اپنے بچوں، دیکھیں آج یہاں بھی بچے آئے ہوئے ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ بچوں کو لے کر ہم ایک دینی پروگرام میں آئے ہیں. اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں نیک بنیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ بچے مغفرت کا، صدقہ جاریہ کا باعث بنے. سچی بات یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس کے بچے نمازی ہوتے ہیں اس والد کے لیے، اس والدہ کے لیے کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے. پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، اس کے بعد بھی بے شک وہ ہمارے لیے باقاعدہ دعا کا کوئی اہتمام کرے نہ کریں، مگر دن میں کئی بار باوضو بیٹھ کر قبلہ رو التحیات میں، نماز کی حالت میں وہ اپنے رب سے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس والد کی قسمت پر ناز کہ جناب فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 5 وقت اس کے بچے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کیونکہ اس کے والد نے، والدہ نے بچوں کو نمازی بنا دیا. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی ماہ قافلہ بنا رہی ہے. ویسے تو ہم پہلے بچوں کو الاؤ نہیں کرتے تھے، مگر اگر 10-12 سال کا ایک بچہ آپ کے پورے قافلے میں کسی والد صاحب کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ آنا چاہے، ہم نے اس کو بھی الاؤ اس لیے کیا کہ آئیں، اس بہانے بچوں کی تربیت ہوگی، بچوں کے ساتھ وقت دیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اس پورے خاکے میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد، سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہر چیز سوشل میڈیا سے کرنا چاہتی ہے. یقیناً اس کے ذریعے آپ بہت کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں، مگر کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ بلکہ بدقسمتی سے معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بہت بڑی تعداد اب دینی معاملات بھی کہتی ہے کہ جناب کمپیوٹر سے پوچھ کے کرتے ہیں. تو جناب کمپیوٹر میں تو آپ خود سوچئے، میں اشارہ کر دوں گا، یہ ساری ٹیکنالوجیز بنانے والے کون لوگ ہیں؟ اگر آپ ہر دین کی بات ان سے پوچھیں گے تو نہ جانے کیا کیا غلط معلومات دین کے بارے میں وہاں ڈال دی گئی ہوں گی. تو اگر ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی علم دین سیکھنا ہے تو باقاعدہ اوتھینٹیکیٹ مستند مواد کی تلاش کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی دعوت اسلامی نے آپ کی مشکل آسان کی ہے. دعوت اسلامیہ.net یہ ویب سائٹ دنیا کی ریلیجیس جو ویب سائٹ ہے اس پہ ون آف دا موسٹ ایکٹیو ریلیجیس ویب سائٹ ہے، دنیا کی مذہبی ویب سائٹ ہے. اللہ کی رحمت سے اس کا بڑا نام ہے. اس میں آپ کو کتابیں ملیں گی، آپ کو ویڈیوز ملیں گے، آپ کو بہت سارا مستند مواد ملے گا. اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی جا کر آپ اس طرح کی باتیں سیکھ سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں میں ان بچوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں. اور یہاں دوسرا معاملہ بھی ہے، کچھ والدین انتظار کر رہے ہیں اور بچے انہیں ٹائم نہیں دے رہے. خدا کی قسم جب یہ چلے جائیں گے نا پھر یاد آئے گا کہ کاش میں کچھ وقت اپنے ابو کے ساتھ گزارتا، کاش میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ اور وقت گزارتا اور ان کی دعائیں لیتا. تو اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو بڑی نعمت ہے. ان کی دعائیں لیجیے، ان کے ساتھ وقت بتائیے، انشاءاللہ ان کی دعائیں ملیں گی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی. آئیے ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیو دی اللہ شیری شیر بنا دے دی، پیو دی اللہ شیری شیر بنا دے دی، کنڈ تیڑ کھا پی مار دلیر بنا دے دی، بکرے جگ تو بکرے جگ لاڈ محبت بکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے. واقعی والد جو ہے نا وہ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت ہوتا ہے نا اس کے اوپر پتے گرم بھی ہوتے ہیں، اس پہ مٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر دھوپ لے لیتے ہیں، اپنے اوپر گرد لے لیتے ہیں، نیچے رہنے والوں کو سایہ دیتے ہیں. ساری زندگی ہمارے والد نے یہی تو کیا، ہمیں سایہ دیا، ہمیں ہم پر شفقت کی، ساری ٹینشن خود لی. ابو ایک جملہ کہتے تھے نا، بیٹا گھبراؤ نہیں میں ہوں، یہی کافی ہوتا تھا. جس کے پاس والد ہیں ان کی قدر کیجیے. اللہ سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں چلے گئے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آئیے ناظرین
اپنے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اس طرح کے پیغام آپ کے لیے لائے جاتے ہیں تاکہ احساس دل میں اجاگر ہو, ہماری فیملی باؤنڈنگز بڑھیں, بچے ماں باپ کے قریب ہوں, ماں باپ بچوں کے قریب ہوں, اور سب مل کے اپنے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کو. جی جناب 21 نمبر ہے ملتان والوں کے, 23 نمبر ہیں سرگودا والوں کے. بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے, ٹوسٹنگ کوسچن ہے, سوال سنتے تو حیران ہو جاتے اس کا جواب کیا ہوگا. یہ پہیلیاں ہیں مگر فقہی پہیلیاں ہیں. سوال یہ ہے, ایک شخص نے نماز پڑھنے کی منت مانی لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ نماز پڑھنا ناجائز کیسے ہو جائے گا جناب؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شخص نے خاص اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنے کی منت مانی یا مطلقاً نماز پڑھنے کی منت مانی, تو ان صورتوں کے اندر مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہوگا, اس کو کامل وقت کے اندر نماز پڑھنا ہوگا. جناب کسی نے منت یہ مانی کہ میں مکروہ وقت میں نماز پڑھوں گا, اور یا منت مانی میں نماز پڑھوں گا, لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے مکروہ وقت میں, تو اس وقت یہ منت پوری نہیں کی جائے گی, نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. کامل وقت میں کہ جب مکروہ وقت نہیں ہوتا تب اس کو اپنی منت پوری کرنی ہوگی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. لگتا ہے حاصل پور والے تھک گئے ہیں, بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ یا کہے تو باہر والوں کو اندر بلا لیں اگر آپ تھک گئے ہیں. بھائی اندر والے ذرا موجودگی کا پتہ بھی تو دینا ذرا. وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان دینا ناجائز ہے؟ اللہ اکبر. وہ نماز کون سی ہے جس کی اذان دینا ناجائز ہے؟ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان دینا ناجائز ہے. جمعہ کے دن, چونکہ جمعہ کی نماز شہر میں ہوتی ہے تو اس دن ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے. یہ بڑا بھی سمجھیے کہ باریک سا مسئلہ ہے, علماء یا کتنے اس کو پک کر دیں گے کہ جمعہ جب ہو رہا ہے تو پھر ظہر کی نماز تو نہیں ہوگی نا, تو ظہر کی نماز کی اذان جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں دے سکتے اس کی اذان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو کون سی اذان ہے جس کا جواب دینا منع ہے؟ جناب کوئی اذان ایسی بھی ہے جس کا جواب نہیں دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے منع ہے, البتہ دل میں دے سکتا ہے. ہاں یہ بہت ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جمعہ کا جو خطبے کی اذان ہے اس کا جواب مقتدیوں نے نہیں دینا ہوتا. دل میں آپ جواب دے سکتے ہیں مگر زبان سے اس کا جواب نہیں دیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ کون سی جگہ ہے؟ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے مگر جس طرف بھی رک کر کے پڑھے نماز ہو جاتی ہے. کعبہ شریف کے اندر جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. کعبہ کی چھت پر بھی اگر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی, البتہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا ممنوع ہے. جی چھت پر نماز چڑھنا ممنوع ہے, لیکن کعبے کے اندر کوئی خوش نصیب چلا جائے جس طرف بھی رک کر کے پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. تو صحیح صاحب, میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی بھائی نے جو ڈائری پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اور جب سے ہی اٹھائے ہوئے ہیں بیچارے, ذرا ان کی ڈائری دیکھ لیں کیا ہے. اور ہاں تو ان کے ذرا, اور جو پلے کارڈ ہے ذرا وہ بھی دکھا دیں. چلے ایک بار, بچے کافی دیر سے لائے ہیں تو وہ سید صاحب ذرا یہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, چلو اسی دل سے لائے ہوں گے کہ ہمارے یہ چیزیں دکھائی جائیں. تو ماشاءاللہ یہ کیا کیا ہے, یہاں بھی ڈائری ہے, آپ سید صاحب ذرا دیکھ لیں کیا ہے اس میں ذرا بتائیں. ماشاءاللہ یہ ڈائری جو ہے ماشاءاللہ اس میں درود پاک لکھے ہوئے ہیں اور احادیث مبارکہ لکھی ہوئی 163. دیکھیے کتنی محبتوں کے ساتھ یہ چیزیں لکھ کر لاتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور اتنے سارے آپ یہ بھی ڈائری تو ہم نے آپ کو ایک چیز اور دکھانی ہے جسے دیکھ کے ماشاءاللہ یقیناً آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے درود پاک لکھے ہیں. آپ کو خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے حضور. جی جی بہت سارے بینرز ہیں, بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے پیار اور محبت کا اظہار کیا. ایک بہت ہی پیاری ڈائری ہے جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. ایک چھوٹا سا اس کا پیکج ہے, پہلے وہ پیکج دیکھ لیتے ہیں. کچھ تحفے ملے ہیں مجھے, ان کا شکریہ جنہوں نے تحفے بھجوائے ہیں, مگر اس تحفوں کو دکھانے کا ایک اور مقصد ہے. پہلے آئیے وہ پیارے سے گفٹس کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین درود پاک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے
درود پاک پڑھنے سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ملا کرتی ہیں. ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایک عاشق کی تو پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتا ہے. درود پاک پڑھنے کے جہاں دیگر فضائل ہیں وہیں درود پاک لکھنے کے فضائل بھی موجود ہیں. جتنی کتابیں درود پاک کے بارے میں لکھی گئیں شاید کسی اور موضوع پر اتنی نہیں لکھی گئیں. اور درود پاک کے بارے میں کتابیں لکھنے کا آج بھی معمول ہے. علماء لکھا کرتے ہیں اور ہمارے عاشقان رسول ایسے بھی ہیں کہ جو پوری کتابیں اور رجسٹر درود پاک سے لکھ لیا کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ ڈائریاں لے کر آیا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 16 چل رہا ہے. ہر سال ہی ہمارے پاس کچھ کتابیں کچھ رجسٹر آتے ہیں جس کے اندر درود پاک جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ڈائریز آ چکی ہیں اور کچھ ابھی آنے والی ہیں. میں آپ کو یہ دکھاؤں گا. یہ دلائل الخیرات شریف, یہ پوری دلائل الخیرات شریف جو ہے یہ اس رجسٹر کے اندر اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہے. امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل الخیرات لکھی اور وہ بچی والا واقعہ کنویں والا واقعہ آپ کو پتا ہوگا. بہرحال دلائل الخیرات شریف کے بڑے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں. آج بھی عاشقان رسول موجود ہیں جو اس کو پڑھا کرتے ہیں اور یہ پورے رجسٹر کے اندر دلائل الخیرات شریف لکھی گئی ہے. سبحان اللہ, لکھنے والوں کو بھی اس کی برکتیں اور جس کو یہ ڈائری ملے گی جس کے پاس یہ موجود ہوگی اللہ نے چاہا تو اس کو بھی درود پاک کی اور دلائل الخیرات شریف کی برکتیں ملیں گی. یہ ایک اور ڈائری میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کے اندر بھی پورے درود پاک لکھے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ صفاتی نام ہیں. حضور علیہ السلام کے ذاتی نام دو ہیں, ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے صفاتی نام بے شمار ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ڈائری ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام پر جو ایک صفحے پر درود لکھے گئے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کسی ایک نام پاک کے مناسبت سے لکھے گئے ہیں. جیسے کہ یہاں پر مختار ہے تو یہ درود پاک مختار کے حوالے سے سیدنا مختار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا اس چیپٹر پر اس صفحے پر لکھا گیا. اسی طرح یہاں پر مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کے نام سے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک لکھا گیا سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ڈائری کس کو ملے گی آئیے رکن شورا سے معلوم کرتے ہیں. ویسے تو یہ تحفے جو درود پاک کے ہمارے پاس آئے ہیں ڈائریوں کے تو یہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے لیے آئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کسی کو یہ دلائل الخیرات شریف کی ڈائری اور رجسٹر دے دے, ایسا اسلامی بھائی کہ جو فضائل دلائل الخیرات کے نام سے مسجد بنا دے. اسی طرح یہ درود پاک کی ڈائری ہے تو اس پر جو ہے کوئی نیت کر لے کہ فیضان درود کے نام سے مسجد بنائیں گے. اسی طرح اور بھی آ رہی ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ڈائریز آپ رکن شورا کے ہاتھوں لے سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی طرف. جی ماشاءاللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ یہ واقعی کئی دن لگتے ہوں گے تو یہ مجھے لکھ کر بھجوایا. میں نے پہلے تو سوچا کہ خود رکھ لوں, اتنی محبتوں کے ساتھ بھجوایا ہے. میں سوچا کیوں نہ اس نیکی کو آگے بڑھایا جائے. تو کس کو چاہیے یہ ڈائری؟ ماشاءاللہ یہ واقعی گھر میں برکت لانے والا کام ہے. تو ایک نیت کی ہے میں نے, ضروری نہیں کہ آج ہمیں حاصل پور والے اس کو حاصل کر سکے. ہمیں دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں سے کسی کا میسج آ جائے. تو اس میں میرا نیکی کا مقصد ہے, دعوت اسلامی سال بھر میں کم و بیش 600 مسجدیں پوری دنیا میں بناتی ہے. میری تمنا ہے کہ فیضان درود و سلام یا فیضان دلائل الخیرات شریف کے نام سے مسجد بنے اور یہ تقریباً 4-5 ڈائریاں ہیں, اللہ کرے 4-5 مسجدیں بن جائیں تو تقریباً کم سے کم قیمت جو ہے نا قرآن پاک کے 30 پاروں کی نسبت سے ایک چھوٹے سے پلاٹ پر 30 لاکھ روپے میں بھی مسجد بن سکتی ہے. تو 30 لاکھ یا اس سے زائد کی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, خود اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے جو مسجد بنانا چاہیں تو سید صاحب کو میں ڈائریاں دے دیتا ہوں, ان کو وکیل کر دیتا ہوں. تو جو مسجد کی نیت کریں گے وہ ہمارے نگران کے ساتھ رابطہ کر لیں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم یہ ڈائری پیش کر دیں گے. اگر کوئی یہاں ہے تو ہاتھوں ہاتھ آ جائیں. یہ دیکھیں مسجد نہ میں اس میں اس علاقے میں نہیں رہتا, پتہ نہیں کہ دنیا کے کون سے کونے میں, ہم آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے مسجد بنا دیں, لیکن انشاءاللہ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. جنہوں نے لکھ کر مجھے بھیجا ہے مجھے لگتا ہے ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو یہ ایک اللہ کا گھر بنانے کی تمنا تھی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ حاصل پور میں یا ہو سکتا ہے آگے ماشاءاللہ ایک اسلام میں کھڑے ہوئے ہیں. صحیح صاحب آپ یہ لے لیں ڈائریز اور اگر کوئی نیت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بتائیے. جو نیت کرنا چاہتے ہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں آ کر رابطہ کر لیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. الحمدللہ یہ ہے آپ کی میری دعوت اسلامی جو علم دین پھیلا رہی ہے, اللہ کے گھر بنا رہی ہے, قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ کا نظام بنا رہی ہے. ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
25 नंबर है मुल्तान वालों के, 27 नंबर है सरगोदा वालों के। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में कुछ अल्फाज हैं जो पूरे करने हैं। सरगोदा वालों की बारी है, देखते हैं क्या पूरा करना है। जितनी मिस्टेक्स करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। जी मुख्तसर छोटा लफ्ज है, ये क्या है? इसमें अलिफ है? अलिफ नहीं है। अच्छा माफ कीजिएगा, 2 अलिफ है, मैं कुछ और समझा। ठीक है, 2 अलिफ है। मीम है इसमें? मीम नहीं है। नून है? इसमें नून भी नहीं है। अच्छा मैं माफ कीजिएगा, किसी और नाम की तरफ से जी नून है, माफ कीजिएगा। इसमें दाल है? दाल भी है। इसमें लाम है? लाम भी है। दानियाल। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का नाम है। एक मिस्टेक करके ये नाम पर पहुंच गए हैं, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अब बारी मुल्तान वालों की है, कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है? ये भी बड़ा ही मुख्तसर सा लफ्ज है। 4 सेकंड रह गए हैं। इसमें या आता है? जी या आता है। नून नहीं आता है। जी अलिफ आता है? अलिफ नहीं आता है। नून आता है? बा आता है इसमें? बा भी नहीं आता है। ये अल्लाह के एक नबी का नाम है और बड़ा मुश्किल सा नाम है। कम इस नाम को हम जानते हैं, कम सुनते हैं हमारे लिए। जल्दी कीजिए, अल्लाह का टाइम खत्म हो गया है। 4 गलतियां हो गई हैं, जल्दी कीजिए। अब अभी एक हिंट मैंने दे दी, अल्लाह के नबी का नाम है, एक मुश्किल सा नाम है। काबिल के वजन पर आप उसको कहीं करीब ले जा सकते हैं। जल्दी करें। जी बस आखिर में चूंकि लाम आता है तो इसलिए मैंने कहा आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, आप नाम बता सकते हैं। आखिर में लाम आता है, चले मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको। क्या ये हजरत हज़कील है? इस कील में तो काफ आता ना बेटा, ये हजरत शमवील अलैहिस्सलाम है। आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर हासिल नहीं किया है मुल्तान ने, बड़ा गैप आ गया है। जनाब अब बारी है सरगोदा वालों की। क्या इसमें या है? जी बताइए क्या इसमें या है? जी 2 या आ गए हैं। इसमें अलिफ है? जी नून है? जनाब नून है। पहले एक पता कहा करें, नून बताइए। जी नून आ गया। इसमें अलिफ है?
जी अलिफ भी है। इसमें रा है। रा, जी रा भी है। इसमें कौफ है। ऑफ भी है। कुरान के बारे अभी तक कोई गलती नहीं की है सरगोदा वालों ने। इसमें बा है। बा नहीं, बा है, बा भी है। तीन सेकंड रह गए। इसमें मीम है। मीम भी है। क्या बात है जनाब, और करीब पहुंच गए हैं। बहुत तवील वर्ड है, अगर अभी तक कोई मिस्टेक नहीं की है दैट इज अमेजिंग। 5 सेकंड रह गए। इसमें लाम है। लाम नहीं है, पहली गलती की है। जल्दी करें। इसमें सीन है। सीन भी नहीं है। दो गलत बता रहे। जल्दी करें। इसमें दाल है। दाल भी नहीं है। करीब पहुंचकर, ये मक्तबुल मदीना की एक किताब है। इसमें हा। हा, हलवे वाला नहीं है। ये कुछ ज़ाब्तों की बात हो रही है। इसमें फा है। फा है। हा भी है। दौद भी है। तो भी है। फहमे कुरान के ज़ाब्ते 4 मिस्टेक के बाद ये पहुंचे हैं जनाब, इसलिए 1 नंबर दिया जाता है सरगोदा वालों को। अब मुल्तान वालों के पास मौका है, जो नंबर पीछे रह गए थे उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता जा रहा है, हर चीज थोड़ी सी हम डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ज़हीन तलबा है, मुकाबला और सख्त होता जा रहा है। क्या वर्ड है जो मुकम्मल करना है मुल्तान वालों को? क्या इसमें अलिफ है? अलिफ नहीं है। या भी नहीं है। Very difficult. जी नून है। नून भी नहीं है। ये सिंध के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है। जल्दी करें। इसमें शीन है। जी शीन नहीं है। मस्त लफ्ज इनके नाम में आता है। इसमें मीम है। जी मीम है। सीन है। सीन है। ता है। अभी रुक तो जाए, सीन शायद 1 से ज्यादा है। जी सीन 2 आ गए हैं, 3 सीन आ गए हैं, और ता बता दे रहा। ता भी है। अब 15 सेकंड है, इतना करीब तो मैंने पहुंचा दिया है, आप तक पहुंच जाइए। सेकंड खत्म हो रहे, जल्दी करें। लाम है। लाम भी है।
چلیں جناب، یہاں کافی لوگ پہنچ گئے ہیں مگر ابھی آپ کی بات میں باری آئے گی، پہلے ان کی باری، 5 سیکنڈ رہ گئے، کچھ تو کہہ دیں۔ نہیں ہے، وقت تو پورا ہو گیا ہے، 15 سیکنڈ اور کوئی مراقبہ کر رہے ہیں، شاید جواب دے دیں۔ میں تو چاہتا ہوں ایک نمبر آپ لے جائیں، ورنہ پھر میں یہاں کس کس کو پتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے، ملتان والوں کو ہی نہیں پتا۔ چلے جناب، یہاں سے تو نام نہیں آیا، چلے دیکھیں بھائی یہاں پر نام دیتا ہے، مدنی قافلے کی تعریف بھی دے دینا۔ ہمارے حفاظت تیمور والے اسلام حفاظت تیمور والے بتائیں۔ سچل سرمست سائیں، ہاں سچل سرمست بڑا مشہور نام ہے، ہم نے اسکول کی کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ جناب آج ملتان والوں سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ابھی آگے سیگمنٹس باقی ہیں۔ آئیے ناظرین، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سید صاحب سنائیں، کچھ خوشخبریاں ہیں آپ کے پاس؟ جی ماشاءاللہ، آپ کے لب سے بات نکلی، اللہ پاک نے قبول فرمائی، ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس 3 اسلامی بھائی آئے ہیں، ارے واہ، اور ماشاءاللہ ایک فیضان دلال الخیرات شریف کے نام سے مسجد بنائیں گے، اور ایک اسلامی بہنوں کا اور اسلامی بھائیوں کا مدرسہ بناؤں گا، اور وادی حسین میں ایک اسلامی بھائی وہ کہہ رہے ہیں مسجد بناؤں گا، تو آپ اجازت دیں میں تحفے دے دیں؟ آئیے بالکل دے دیں، ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ، حاصل پور والوں نے تو آج دل جیت لیا بھائی ماشاءاللہ۔ میں تو 4 ڈائریاں سوچا تھا، ایک آدھی یہاں جائے گی باقی آگے پہنچے گی، چلیں انشاءاللہ آگے بھی ایسے تحفے، اب یہ تحفے لکھنے والوں کے لیے بھی کتنی اچھی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں، ان کی اس برکت سے ماشاءاللہ اللہ کے گھر بنیں گے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کو بھی جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ یہ ہے ناظرین دعوت اسلامی الحمدللہ، کس طرح ہمیں جو ہے وہ اللہ کا گھر بنانے کا ذہن دیتی، صدقہ جاریہ والے کام ہے۔ میں تو مشورہ دوں گا، آج والد صاحب پر بات ہوئی، والدین پر بات ہوئی، آج ایک جگہ میں موجود تھا تو مجھے بتایا کہ ہم 4 بھائی ہیں اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، چلے باقی سب اس مشورے کو قبول کر لیں، کہ میں نے کہا دیکھیں دنیا میں ہم میں سے جو بھی جس گھر میں رہتا ہے نا، یا تو ہمارے ماں باپ نے دلایا ہے یا والدین کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یار آپ چاروں بھائی مل کے اپنے ابو کو جنت میں گھر دلا دیں، والد صاحب نے دنیا میں گھر دلایا، ہم نے جنت میں گھر دلایا، وہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو جن کی بھی والدین چلے گئے، آج میں سب کو مشورہ دیتا ہوں، یا تو امی ابو کے نام پر مسجد بنا دیں، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا، انشاءاللہ ان کو قیامت تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سر میں یہ چاہوں گا کہ ان اسلامی بھائیوں کے دعا کرتے ہیں، اچھا ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ جن اسلامی بھائیوں نے ڈائریاں لکھی ہیں ان کے لیے بھی آپ مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ محل دے، اللہ اس بچے کو صحت دے اور سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین اب چلیں گے ایک بار پھر ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ راشد نور مدنی عرض کر رہا ہوں بابا مدینہ کراچی سے، اپنے شعرا حاجی عبداللہ حبیب صاحب، عمران مدنی بھائی، جواد بھائی اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پیارے شہر حاصل پور میں اتنا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور حاصل پور کے تمام ہی ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے انتظامات کیے میرے لیے بھی، اور حاصل پور کے تمام ہی عاشقان رسول کے لیے دعا فرمائیے، اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی مدنی چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے غالباً بزرگوں کا مدنی چینل کو بھی کافی چیزوں میں لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے آج پتہ چلا کہ آپ حاصل پور کے ہیں ماشاءاللہ، چلے اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔